نیلم، نگو اور ریشم 3 بہنیں تھیں۔ نیلم اور نگو آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، لیکن ان کے سونے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ آج اتنی دیر سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کیونکہ وہ اس وقت بہت جوش میں تھیں۔ کل ان کی سالگرہ تھی۔ کل کو کتنا مزہ آئے گا، ہمیں سب مبارکباد دیں گے سالگرہ کی، اور بہت کچھ ہوگا کل کو۔ کیا ہمیں کل کو تحفے بھی ملیں گے کیونکہ ہماری سالگرہ ہے نا؟ مجھے تو پورا یقین ہے کیونکہ ہر کسی کو سالگرہ پر تحفے ملتے ہیں تو ہمیں بھی ملیں گے۔ لیکن مجھے اتنی کوئی خاص امید نہیں ہے کیونکہ کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ کل کو ہماری سالگرہ ہے۔ اب تو بہت رات ہو گئی ہے، اب تو ہم کسی کو نہیں بتا سکتے۔ کل کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کون ہمیں مبارکباد دیتا ہے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ دونوں وہیں سو گئیں۔ نیلم سب سے پہلے اٹھی۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا لیکن کمرے میں کوئی تحفہ نظر نہیں آیا۔ اتنی دیر میں ان کی امی ان کے کمرے میں آئیں۔ اٹھو بیٹا، جلدی آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کرو آ کر۔ دیکھو ریشم تم لوگوں کے ساتھ ہی سوئی تھی لیکن وہ جلدی اٹھ گئی ہے، آ جاؤ جلدی جلدی سے تم لوگ بھی۔ وہ دونوں بھی ناشتہ کرنے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئیں لیکن وہ دونوں اداس تھیں۔ وہاں ان کا دوست شیرو دودھ پی رہا تھا۔ وہ دونوں بار بار اپنی امی اور اپنی بہن کی طرف دیکھ رہی تھیں تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ آج ان کی سالگرہ ہے۔ انہوں نے خوشی سے سب کو صبح بخیر کہا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ سبھی نے ناشتہ کیا اور اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ ان دونوں نے بھی ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئیں۔ ہمیں تو کسی نے سالگرہ کی مبارکباد ہی نہیں دی۔ کیا کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ آج ہماری سالگرہ ہے؟ میں نے کہا تھا نا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری سالگرہ ہے آج، لیکن امی کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا، ہم تو ان کے بچے ہیں۔ یوں باتیں کرتی کرتی وہ دونوں آپس میں کھیلتی رہیں اور تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی گئیں۔ باہر یوں ہی کھیلتی رہیں لیکن جب گھر واپس آئیں تو یہ حیران رہ گئیں کیونکہ ان کا گھر پوری طرح سجا ہوا تھا اور ہر طرف سالگرہ کی مبارکبادیں دے رہے تھے۔ اس کی دوستیں بھی وہاں موجود تھیں اور ان کے گھر والے بھی۔ سبھی نے بہت اچھا سرپرائز تیار کیا ہوا تھا۔ بیٹا تم لوگوں کو کیا لگتا تھا میں بھول گئی ہوں؟ نہیں، میں تو بھولی نہیں تھی، میں تو تم لوگوں کو حیران کرنا چاہتی تھی۔ سبھی نے اپنے اپنے ان کو تحفے دیے۔ میز تحفوں سے بھرا ہوا تھا اور سبھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے بہت اچھا کیک تیار کروایا ہوا تھا۔ اپنی دوستوں کو بھی سالگرہ میں دیکھ کر نیلم اور نگو بہت خوش تھیں۔ انہوں نے خوشی خوشی سے کیک کاٹا۔ شکریہ ریشم، تم نے ہمارے لیے اتنا زیادہ سرپرائز تیار کیا ہے، ہم بہت خوش ہیں تم سے۔ ہاں بہت شکریہ ریشم تمہارا، ہمیں لگا تھا ہماری بہن بھی ہمیں بھول گئی ہے، اسے بھی ہماری سالگرہ یاد نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں تو تم لوگوں کی سالگرہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے بہت بڑا پلان بنایا ہوا تھا، میں نے تم لوگوں کی دوستوں کو بلایا اور یہ سارا سرپرائز تیار کیا۔ ہمیں بہت مزہ آیا سرپرائز تیار کرنے میں۔ پھر کھانے کا دسترخوان بچھا اور دنیا جہان کی نعمتیں اس پر چنی گئی تھیں۔ ان کی اماں نے ان کا سب کچھ پسند کا تیار کیا ہوا تھا۔ اب سب بہت خوش تھے، سبھی کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ وہ اکتاہٹ والی سالگرہ اتنی یادگار بن گئی تھی۔